بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے جمعہ میں ایک حدیث سنائی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ پھر فائدے میں یہ بات لکھی ہے، یعنی جس درجے کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے اتنی ہی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورے اجر کا 10واں حصہ ملتا ہے اور اس کے موافق خشوع و خضوع ہو، اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے اور اسی طرح 10 میں سے کم اور آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لیے اللہ کے ہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے پڑھنے والا نہ ہوگا۔ اصلاح کی سوچتا ہوں کہ یہ اچھے ڈھنگ سے ہو جائے، کرے کوئی بھی۔ کپڑا ہی پہننا نہیں آ رہا امت کو، چپل صاف لے کے نہیں چلتے، کیا بیان کیا جائے؟ نماز کیسے اچھی بنائیں گے جب ان کو یہ پتہ نہیں؟ اور اچھی نماز سے حس زندہ ہو جاتا، حس جسے احساس اندر کا جو مردہ ہے، یہ اس سے اندر کی حس زندہ ہوتی ہے۔ ناجائز جائز کی تمیز فوراً ہوگی۔ اگر نماز میں ہمیں پورا نہ صحیح ایک بڑا حصہ مل گیا نماز کا، اور میرا تو یہ تجربہ ہے، میری تو کوئی نماز اچھی اتنی نہیں ہے کہ کہہ دوں کہ اچھی نماز ہے، لیکن صرف بنانے کی کوشش پہ وہ کچھ مل رہا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ نماز میں سر سے پاؤں تک ہر چیز کو شریعت کے دائرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ ایسا کرو گے تو عمل کثیر بن جائے گا، یہ ہے نا؟ تو ہاتھ ہمارا ہے، پیر ہمارا ہے، ہم کہیں بھی ہلا لیں، کچھ بھی کریں، کھڑے تو ہیں قبلہ ہی رخ۔ تو کیا قبلہ رخ تو کھڑا رہنا ضروری ہے؟ اگر قبلہ رخ سے تمہارا سینہ پھر گیا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو اتنے شرائط کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے، روزانہ کے ذکر میں اتنے شرائط کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور یہ شرائط اسی لیے ہے کہ ہمارا سر سے پاؤں تک کا یہ جسم، ظاہر کا ہو یا باطن کا، سب اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونے لگے، اور یہ ہر ضرورت کا پوری کرنے والا عمل ہے، چاہے ہمارے اس جسم میں تعلق رکھنے والی جلوت کا معاملہ ہو یا خلوت کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو یا بازار کا معاملہ ہو، کہیں کا بھی ہو، چھوٹا بڑا کچھ بھی، سب اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لی جائے، اللہ کرے میں سمجھوں اور سمجھا بھی سکوں اور میں عمل بھی کروں اور لوگ بھی عمل کریں، اخلاص ہو۔ ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 روپے ہے اور 10,000 میں اس کی تمام ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جا کر کچھ پیسے بچ بھی جاتے ہیں، اس کے جو اخراجات ہیں، لیکن اکثر وہ چھٹی کرتا ہے، ڈانٹ سنتا ہے سیٹ کی، غصہ برداشت کرتا ہے، لیکن چھٹی بہت کرتا ہے۔ بمبئی والے بولتے کھاڑے بہت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تنخواہ کٹتی رہتی۔ جو خرچ 10,000 میں پورا ہو آگے کچھ بچتا تھا، تو تنخواہ کٹ کر اتنی کم ہاتھ میں آتی ہے کہ قرض لینا پڑتا ہے۔ حالانکہ لکھا جاتا ہے یہ فلاں کمپنی میں ملازم ہے اور وہاں یہ کام کرتا ہے، کمپنی والے سے پوچھو تو کہے گا میرے یہاں ہی کام کرتا ہے، تنخواہ پوچھو تو کہے گا 10,000، اس کے ساتھ کام کرنے والا دوسرا کوئی ہے، کیا کہتے اس کو انگریزی میں؟ کلیگ، جیسا کام وہ کرتا ہے اس کے جیسا دوسرا بھی ایک کام کرنے والا اس کے ساتھ، اور کئی ایک ہیں۔ تو اس میں ایسے ہیں جو اوور ٹائم بھی کرتے ہیں اور چھٹی نہیں کرتے،
تو ان کو 10,000 کی جگہ 15,000 ملتا ہے، اور ان کا کام بھی 10 سے کم میں چل جاتا ہے، اور ان کے پاس بھی پیسے بچتے ہیں۔ تو جو پیسے بچتے ہیں تو اس پیسے کا استعمال کر کے وہ کچھ اور چیز بھی تو بنا سکتے ہیں۔ اور جو چھٹیاں کرتا ہے اس کی تنخواہ کٹتی ہے تو وہ قرض میں ڈوبتا ہے۔ نماز پوری اچھی طرح پڑھنے کی وجہ سے سب شعبے میں دین پہنچتا ہے، دینی سوچ اور دینی فکر پہنچتی ہے، ہر جگہ دین زندہ ہوتا ہے، اور جتنا اس کا دل حاضر ہوتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے۔ اگر دل نے کھاڑے نہیں کیے، چھٹی نہیں کیا، پوری اٹینڈنس رہی اس کے، تو اس کو اتنا ملا کہ اس کے زندگی کے سارے شعبے بدل جائیں گے۔ اس کے ایمان میں تقویت پہنچے گی، ایمانی سطح بلند ہوگی، اس کی عبادت میں جان پیدا ہوگی، اس کے معاملات درست ہوں گے، اس کی معاشرت درست ہوگی، اس کے اخلاق درست ہوں گے۔ اور اگر دل لگا کے نہیں پڑھے گا تو پھر جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا کہ اللہ کی یاد دل میں بیٹھ جائے، تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یاد دل میں بیٹھنے کے لیے، احسان والی کیفیت کے لیے اتنی دیر دل کا حاضر ہونا جتنی دیر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم سے نہیں ہوا ایسا تو کیا ہم کبھی اس پر پچھتائے؟ ہم نے حساب لگایا ہمیں کتنا ملا؟ اتنا ملا جس کی وجہ سے بدنگاہی چھوٹ گئی، زبان کا صحیح استعمال ہونے لگا، معاملات درست ہو گئے۔ کہیں نہ کہیں اگر کوئی کوتاہی ہے تو پتہ چلا نماز میں کوتاہی۔ جیسے ساتھ میں رہنے والا آدمی بہت خوشحال بھی رہتا ہے اور ہر سال کچھ نہ کچھ چیزیں بناتا بھی جاتا ہے، اور جو چھٹی کر رہا ہے اس کے اوپر قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد اسے لوگ اپنے دروازے پہ کھڑا نہیں کرتے۔ یہ آیا ہے، پہلے قرض لے کے گیا ہے اور ابھی تو دیا نہیں، دوسری دفعہ پھر مروت میں دے دیا، پھر آ گیا، اب اس کو بالکل نہیں بھائی نہیں تو جانا۔ جیسے اسے مال نہیں ملتا ویسے ہمیں اعمال نہیں ملتے، نماز خراب ہوتی ہے۔ تو چھٹی کرنے والا جب وہ چھٹی کرتا ہے تو اسے مال نہیں ملتا، اور نماز میں ہمارا دل غائب رہتا ہے، اجر نہیں ملتا جیسا ملنا چاہیے، جس سے ضرورتیں پوری ہوں، سارے اعمال زندہ ہوں، تو یہاں اعمال زندہ نہیں ہوتے۔ اور سب کا حال سب کو پتا ہے، اپنا اپنا حال سب کو پتا ہے، سب کا حال سب کو سے مرادی اپنا حال سب کو پتا ہے۔ اب ہم دھوکے میں ہیں، اگر اپنا حساب نہیں لگا رہے ہیں تو دھوکے سے نکل جائیں۔ ابھی کیا ہوا؟ اگر کچھ لمحے بھی باقی ہیں، کچھ لمحے بھی باقی ہیں، اور ابھی توبہ کر لیا کہ آج سے ہم اچھی نماز دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو بس پچھلے گناہ ہمارے معاف ہو گئے۔ اگلی نماز میں ہم نے وہ کوشش کیا، اور کوشش بھی جتنی اپنے بس کی اتنی کر لیا۔ اللہ کی دین عجیب ہے کہ کوشش کرنے والے کو دے دیتا ہے۔ اس کے بھی کلپ ہے، چھوٹی سی آئی ہے، کوشش کرنے والے کو ملتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو معلوم کرنا پڑے گا اچھی طرح وضو کس کو کہتے ہیں۔ جو ہم بناتے ہیں وہ اچھی طرح میں شمار ہے کہ نہیں، تو کسی عالم کو دکھا دیا جائے کہ آپ میرا وضو دیکھ لیجئے، میں اچھی طرح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اور پھر اچھی طرح ہو گیا وضو دکھا کر، اب نماز بنانا ہے۔ تو نماز کے لیے سب سے پہلی چیز ارادہ ہے کہ ہمیں اچھی نماز پڑھنا ہے۔ دوسری چیز دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی نماز کی توفیق دے دیجیے۔ اور ایک چیز اس میں یہ شامل کر لے کہ پچھلی زندگی کی جو کوتاہیاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، اللہ میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ اسے اگر پہلے نمبر پہ کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ نماز سے پہلے توبہ کر لیا، توبہ کے بعد پھر ارادہ کر لیا اچھی نماز کے، پھر اس کے لیے دعا مانگ لیا،
اور اب اللہ اکبر جو کہنا ہے پورے استحضار کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مشکل کام نہیں، یہ کوئی مشکل نہیں۔ اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں مشکل ہے، مشکل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس عمل کا مطالبہ سب سے ہو، یہ قید ہی نہ لگا ہو کہ 10ویں پاس ہو، 12ویں پاس ہو، یا ڈگری ہولڈر ہو، فلاں شعبے کا ماہر ہو، حافظ ہو، عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، مفکر ہو، کوئی قید نہیں ہے۔ ہر ایک سے مطالبہ کیا گیا کہ نماز اچھی پڑھو، ہر ایک سے ہے نا، ہے کہیں ہے علمی دنیا میں لکھا ہوا کہ فلاں ایسی پڑھے گا تو چلے گا، فلاں ایسی پڑھے گا تو چلے گا؟ تو جو کام ہر ایک کر سکتا ہو تو اس کام کو آسان نہیں کہیں گے تو مشکل کیسے کہیں گے؟ وہ تو بہت ہی آسان ہوگا۔ یہ الیکٹرک کی وائرنگ کا کام کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے نا۔ یہ سوئچ بورڈ ہے، اس پہ سوئچز لگے ہوئے ہیں، پنکھے کا بھی ہے، لائٹ کا بھی ہے، یہ سب کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ کو بنوانا ہے، الیکٹرک کی لائن ڈلوانا ہے، پوائنٹس لینے ہیں، ٹیوب لائٹ پنکھے لگوانے ہیں، تو آپ کہیں گے سب سے بھائی کوئی کر کے جاؤ، اس لائن کے ماہر کو بلانا پڑے گا، وہ سب کر کے جائے گا۔ اور جب وہ کر کے چلا گیا، سوئچ یہاں تک ہے، تو آپ کسی سے بھی کہتے ہیں بیٹا سوئچ ذرا پہلا بٹن نا وہ ذرا اس ٹیوب لائٹ کا ذرا دبا دینا بیٹا، اس کا ہاتھ پہنچنا چاہیے، اور 15 سال سے اوپر کا ہوگا تو ہاتھ پہنچ جائے گا۔ نماز فرض 15 سال کے اوپر کا ہوگا تو اس کا ہاتھ پہنچ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ سوئچ 15 سال کے اوپر کا ہر ایک چلا سکتا ہے، دبا سکتا ہے، بند کر سکتا ہے، چالو کر سکتا ہے۔ ہم آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ہی اتنا آسان، یہ کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان۔ ہم نے ارادہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ ایمان والا غلطی نہیں کرے گا ایسا تو ہے ہی نہیں، تو بار بار کہتا ہوں غلطی ہو گئی، اللہ پاک معاف کر دیجیے، جی سے معافی مانگ لیا، اللہ بہت خراب نماز پڑھا میں نے، بہت، اتنے دن سے آپ نے مجھے توفیق دیا اور اس کے بعد میں خراب پڑھتا رہا، اور آپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ میرے گھر میں مت آ، بہت خراب کام کرتا، سیٹ تو منع کر دیا، نالائق آپ ہی مت آنا ادھر، لیکن آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ نے کبھی منع ہی نہیں کیا، آپ نے کہا اچھا پھر آ جا، شاید کسی دن سمجھ جائے گا۔ تو آج ہم سمجھ گئے اس بات کو کہ ہم نے اب تک غلطی کیا، تو اللہ پاک مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بہت غلطی کیا، اور تمام جو کچھ گناہ کیا ہے سب سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں اچھی نماز کا، آپ مجھے اچھی نماز کی توفیق دیں۔ اور اب ایک دم یہ سوچ کر تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، تھوڑی سی مشق کر لی جائے، تھوڑی سی، اور سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی، اس میں دل زیادہ لگ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور قرآن کھڑے رہ کے آپ پڑھیں گے تو اگلی کچھ بات ہے، اس کے آگے کوئی اور بات ہے، اس کے بعد اگلا جملہ ہے، تو وہاں آپ کا ذہن ایک دم سے متوجہ نہیں ہو سکتا، ہوگا لوگوں کا، ہم تو اپنے جیسے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، اس کو جب تک یاد نہ آئے جب تک پڑھتے رہیں گے، نماز ہو جائے گی نا مفتی صاحب؟ جب تک یاد نہیں آئے، ایک دفعہ یاد آ گئی تو پھر کر کے دیکھ لے، میں بھی کر کے دیکھ لوں، آپ حضرات بھی، پھر اللہ کھینچ لے گا، نہیں ذرا سا اور کہا، اچھا تو لگ گیا نا، یعنی ایک دفعہ جو دل لگا وہ اچھا لگ جائے گا، ان کو بھی اچھا لگ جائے گا تو ہم کو بھی اچھا لگ جائے گا۔ اور جو چیز اچھی لگ جاتی ہے بس کبھی نہیں ہوتی، ہمیشہ اور کا سوال ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم اپنی نماز بنا لے، ہمارا سب کچھ بن جائے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، اندر کی مردہ حص سب زندہ ہو جاتی ہے، اور یہ سر سے لے کے پاؤں تک، یہ جہاں جہاں استعمال اس کا ہوگا، یہ چونکہ اس کے اندر ایک ایمانی لہر ایسی دوڑ رہی ہے نماز کی وجہ سے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں غلط کام کیسے کروں، اور دیکھ رہا ہے تو اور اچھی طریقے سے کیسے نہ کروں یہ اچھا کام،
غلط چھوڑ دیا اور کرنے والے کام کو اچھے طریقے پہ کرنا شروع کر دیا. میرا اللہ دیکھ رہا ہے. ارے کوئی دیکھتا ہے نماز میں، کوئی پتہ چل جاتا ہے وہ آدمی مجھے دیکھ رہا ہے تو ہم نے کوشش ہوتی ذرا سا رکوع سجدے اطمینان سے کرو، کوئی دیکھ رہا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اچھی بنا سکتے ہیں تو اللہ کو دکھانے کے لیے اچھی نہیں بن سکتی. اور جب نماز ہو جائے تو حساب لگا لیں. بلکہ اگر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پہ حساب ہو جائے اس سے پہلے کہ اللہ واقعی اچھی نماز تو نہیں پڑھا، معاف کر دیجئے، تو وہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جب سلام پھر لیں تو ایک حساب چھوٹا سا اور لگا لیں، مجھے بڑا نفع ہوتا ہے اس سے. اللہ جتنی دیر اپنی زبان میں جتنی دیر غافر اللہ سب کی معافی چاہتے، اور جتنا تھوڑا سا دل آپ نے لگایا ہے آپ کی مہربانی ہے. الحمدللہ 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 رب العالمین. جو الحمدللہ رب العالمین نعمت پہ کہتا ہے اللہ اسے بہتر دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نماز اس سے بہتر ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے.